وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کے کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلے ہی نظر میں اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بےتاب ہو کر اٹھا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیے، وجدان اسے آوازیں دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی، اب بس کر دیں۔ وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئیں مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئی۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہو کسی گلی میں بڑھ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ یکدم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھیں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑ ڈالا، اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا۔ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا، ہاں، اور چلا بھی گیا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیے۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ وجدان گھر آیا اور پھر چلا گیا۔ اب کیا چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے آئیں؟ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے کہ وجدان کیوں اور کہاں گیا ہے۔ اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، انہیں احساس ہوا ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں۔ فوراً وجدان کے پیچھے نکل جانا چاہیے۔ اسے اٹھ کھڑے ہوئے نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں پہنے باہر بھاگے۔ عائشہ بھی باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگیں۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھیں اور وجدان کی بائک بھی۔ اس کا مطلب ہے وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے، جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں واپس آ جائے گا؟ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے آؤ۔ تمہارے ابو بھی گئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن ہوا ضرور ہے کچھ۔ وہ جب آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل کے پاس کھڑی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کرانے لگیں۔ امی پلیز آپ روئیے تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی کو لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے، وجدان نہیں ملا۔ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا کہ وہ اچانک ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن چکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ نکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں۔ کسی کو مخاطب کیے بغیر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے تو خود سے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا؟
ان کی آواز سست ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے ایک لائن ڈسکنیکٹ کر دی گئی تو آفاق نے ریسیور رکھ دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب ویدان کی طرف سے دڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ ویدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا، واپس آ جائے گا، تم سمجھ نہیں رہی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا ویدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر ویدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ جان کو ملیحہ کے مار جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنی زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیر کی پوچھ سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا شوق مناتے رہے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور خدا دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو، آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ آپ کو تو نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤں گی تو تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا۔ نور خدا ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور خدا کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور خدا کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس گناہ کا بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کو نور خدا، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر کو وہ میری بیٹی تھی۔ نور خدا چٹک کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان، اگر وہ آپ کی بیٹی تھی پھر کیوں آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں مار ڈالا؟ بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے۔ اس الزام پر وہ تڑپ اٹھے۔ چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور خدا، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟ سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دونوں چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ آپ کو معاف کر دے۔ لیکن بابا جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، قیامت تو کیا، اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے۔ دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ تند و تیز لہجے والا وکیل بڑی عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا رستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سرک کر ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے، میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی۔
کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن اتار دے جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟ مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کا قاتل میں ہوں۔ میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی، لوگوں مجھے مار ڈالو۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی ہی رہی۔ فجر کی اذانوں تک کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی۔ چچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تھے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرے آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ یہ ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چچا ہوٹل ہی رکنا پڑتا۔ چچا تو دودھ کی بالٹیاں سائڈ پر رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تبھی ان کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ انہیں وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے شش شش کی آواز نکال کر چچا کو متوجہ کرنا چاہا۔ چچا نے آنکھیں سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر گیا۔ پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے سر پر پہنچ کر اس نے اس کا شانہ دبوچ لیا۔ ہاں بھائی بول، کون ہے تو؟ اور ادھر غصہ کیا کر رہا ہے؟ ہش! اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا کہا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر ان کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوں۔ کس کو پتہ چل جائے گا؟ چاچا اسی کے لہجے میں بولا۔ وہ جو اندر ہے۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے تالا ہی نہ کھولا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟ چچا بولا، وہ دروازے سے نہیں گئی۔ پھر چچا نے چونک کر پوچھا، وہ وہاں سے اندر گئی ہے۔ چچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ اوئے وہ یہاں سے اندر گئی ہے، کمال ہو گیا۔ چچا نے روشن دان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، جس میں سے کوئی بچی بھی مشکل گزرتی ہو، اور اس کی باتوں سے تو لگتا تھا وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا، تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ چل نہیں بتاتے، پر ہمارے ملنے پر تو پابندی نہیں۔ اوئے چھوٹے، تالا کھول۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا، جس نے تالا کھول دیا لیکن دروازہ بند ہی رہنے دیا، تو اسی لیے چھوٹا ہے۔ چچا نے اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ بھی خوفزدہ ہوتا اندر آیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور چرپائیاں باہر بچھانے کے لیے لے گیا۔ اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھانکا، پھر انہیں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ او پائیا، یہاں کوئی نہیں۔ نہیں، وہ ادھر ہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئیں، پھر تندور پر چڑھ کر انہیں روشن دان سے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہیں، اس نے کہا، پھر پلیٹیں اٹھا کر دیکھتا اور گلاس جاڑتا ہوا انہیں ایسی تلاش کرنے لگا جیسے سوئی ہوں۔ دیکھ، روشن دان سے چھلانگ لگا کر اندر آئی تھی، اب روشن دان سے چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی ہوں گی۔ اب تو ایسا کر انہیں باہر جا کر ڈھونڈ۔ شاباش، انہوں نے پچکار کر کہا۔ ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو گیا اور باہر آ گیا اور سڑک پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا، جیسے اندازہ کرنے لگا وہ کدھر گئی ہوں گی۔ پھر ایک سمت کا تعین کر کے وہ دوڑ پڑا۔ جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے تھے۔ ویسے بھی رات بھر بھاگنے کے بعد اس کے پاؤں زخمی جوتا پہننے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ چاچا، یہ کون ہے؟ چھوٹے نے سوال کیا۔ پاگل تھا بیچارہ، چچا نے کہہ کر چرپائی اٹھائی اور بچھانے کے لیے باہر لے آیا۔ رات افاق کے آ جانے کے بعد ساجد بھی جلد ہی پہنچ گیا۔ ساری رات وجدان کی تلاش جاری رہی۔ فون بجتے رہے مگر لا حاصل۔ اتنا تو بتا دو عائشہ، کہ آخر ہوا کیا تھا؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں تھکن تھی۔ کتنی بار کہوں مصطفیٰ صاحب کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو پہلے ہی پریشان تھا، بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملیحہ والے معاملے پر اپ سیٹ تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو اس سے کہا وہ ملیحہ سے شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی، واپس آئی تو وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، اور بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن آفاق کو بہت کچھ معلوم تھا۔ اس نے ملیحہ کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ابو، میں سوچ رہا ہوں ہمیں ہسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجد تائید کرنے لگا۔ ہاں ٹھیک کہا مزمل بھائی، ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
تو چلیں۔ آفاق اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراً ہی اٹھ گئے۔ پھر شہر کا کوئی ہاسپٹل اور کلینک نہیں بچا تھا جہاں ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گھر لوٹنے پر ان کے چہروں کو دیکھ کر عائشہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کمال صاحب، میں ماں ہوں، پھر بھی جس وقت سے آپ یہ ہیں مستقل دعا کر رہی ہوں کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو۔ آپ ہو کر بیٹے کو لیے بغیر آ گئے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی خیال کے تحت مزمل نے انیکا کو مخاطب کیا، انیکا تم ذرا دھیان سے وجدان کے کمرے کی تلاشی لو، شاید وہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ گیا ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے میں یہ کام کر چکی ہوں اور مجھے اس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا؟ وجدان کا NIC، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں۔ میں نے باقی جگہ بھی چیک کیا مگر کہیں نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے تھے۔ مطلب ہے وجدان اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا، ساجد پریشان کن لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہے اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگیں۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں سے کیا کچھ غائب ہے؟ تو کچھ نہیں، اس کے کپڑے، جوتے، باقی سامان سب اپنی جگہ ہے، بلکہ مجھے اس کو والیٹ بھی اس کے بیڈ کے دراز میں رکھا ملا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا۔ اس سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالیں اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دیں۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے وہ تصویریں لے کر آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں وہ پہچان گیا، یہ وہ تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھیں، مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً یہ تصویریں پہلے دیکھ چکی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے۔ پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہوں اس سے کال کر لے، لیکن میں نے وہ نمبر اس سے لے کر پھاڑ دیا تھا۔ ویسے تو اب یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں دلی سے ملیحہ کی تصویریں ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے۔ لانچ میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے ہونٹ کانٹنے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ سانحہ واقعی بہت بڑا تھا۔ شوہر کو ناامید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو جھلکنے سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ کر مزمل کو اور گہری چپ لگ گئی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا، کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نورہدیٰ نے سوچا، آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھی چٹائی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے منیر حسین سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب، وہ بولے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون معاف کون کرے گا؟ منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اگر ماں پہلے ہی مار چکی ہو تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گنہگار ہوں نہ مجھے ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نورہدیٰ نے اپنے جبڑے بھینج لیے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔
ایسا کیا گناہ کیا آپ نے؟ منیر حسین حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا۔ انکشاف کو سن کر سب کے منہ حیرت سے کھل گئے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے۔ ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی ضد اور ہر درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شاہ رخ کاٹ ڈالی، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گونٹا ہے، ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نور ہدا نے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت لگا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نامہ مال میں کوئی گناہ درج نہیں تھا، مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ امنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور افاق کے سوا ہر شخص شوق ٹریک گیا تھا۔ بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گم گیا۔ ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے پر اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی اور جب بھی بابا جان کو دیکھتے انہیں ان پر ترس آتا۔ اللہ نے انہیں کتنی دیر سے اولاد دیکھ کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی بیٹی کو بے گناہی نہیں بخشی تھی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا ہوں آپ خود پسند ہیں، اپنی انا اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا ہوں آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں تو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے، کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی، وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گیا تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ میرے والد سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے تانے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ بد دعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا بھائی صاحب۔ امنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بد دعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر اپنی روح کو تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حواس باختہ ہو کر ان کے پاس آئے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نگاہ چکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بد لحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن۔ بابا جان آپ کے ان کا بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے، آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ، تمام کزن بھی۔ اب کیسے فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور ہدا لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر تیزی سے پورچ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ ماموں جان، نور ہدا نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن نے پلٹ کر انہیں دیکھا
بولو نور خدا، ویسے لگتا تو نہیں اب سننے کو کچھ باقی ہے۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے نور خدا خود کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولا، میں لا علم تھا ماموں جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور خدا ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا ماموں جان، تم سے میرا رشتہ تھا ہی کب، وہی اچانک ہی صفاق ہو گئے۔ سے رشتہ تھا وہ اب رہی نہیں۔ ہاں مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور خدا، اب کیسے فاروقی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ اب بابا جان سے ناراض ہیں نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہونٹ دبا کر بولتے وہ ساری اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور نور خدا کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خدا 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پوچھ کی زمین کو گور رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آئے تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرنٹ سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کی طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر رہے تھے۔ تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل ہی نہیں سمجھتا، نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور خدا ان کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف جی چاہتا کہ ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت ان کی طرف کھینچ رہی تھی اور دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ برتی۔ اور بے تنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، کسی کی صرف نور خدا میں تو نہیں تھی۔